بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ روس نے یوکرائن کے ایک انتہائی اہم قصبہ کو فتح کر لیا۔ یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ جرمنی کے شہر میونخ میں دنیا کے طاقتور ممالک کی سیکیورٹی کانفرنس سے ناٹو کے سیکرٹری جنرل کا خطاب جاری تھا۔ اپنے اس خطاب میں وہ یوکرائن کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کی تفصیل بتلا رہے تھے اور پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ناٹو اگلے 10 سال کے لیے روس کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسی دوران یہ خبر آ گئی کہ روس نے ڈون باس ریجن کے صوبہ ڈونیٹسک کے انتہائی اہم قصبہ آڈوفکا پر قبضہ کر لیا ہے۔ آپ اس قصبہ کو نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ باخموٹ سے نیچے جنوب کی طرف آتے ہوئے انتہائی اہم قصبہ ہے۔ اس سے قبل باخموٹ کے قصبہ پر روس کو قبضہ کرنے کے لیے تقریباً 15 مہینے لگ گئے تھے اور گزشتہ برس ماہ مئی میں روس اس قصبہ کو مکمل طور پر فتح کر سکا تھا۔ پھر باخموٹ میں سے وڈرا ہونے والی یوکرائن کی جو بہترین افواج تھیں ان کو آڈوفکا کے دفاع کے لیے اس قصبہ میں بھجوا دیا گیا تھا۔ اسٹریٹجیکلی اس اہم قصبہ پر کئی ماہ سے شدید جنگ جاری تھی اور آخر کار روس نے اس ویکینڈ پر اس قصبہ پر قبضہ کر ہی لیا۔ اب روسی صدر نے اندیا دیا ہے کہ مزید کارروائی کریں گے اور ان کے بیان کے مطابق یوکرائن کے 4 صوبے جن میں ڈونیٹسک، خیرسن، لوہانسک اور زاپوریژیہ شامل ہیں، اور آپ یہ چاروں صوبے اس نقشہ میں دیکھ بھی رہے ہیں، تو روسی صدر کہتے ہیں کہ وہ ان 4 صوبوں کا مکمل علاقہ فتح کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ جب 2022 میں روس نے جنگ شروع کی تو سال 2014 میں فتح کیے گئے کریمیا کے علاقہ کا جو 42,000 کلومیٹر رقبہ تھا، اس کے علاوہ روس نے 1,19,000 کلومیٹر کا مزید رقبہ جو یوکرائن کا تھا وہ بھی فتح کر لیا، اور اس طرح یوکرائن کا 1,61,000 کلومیٹر کا علاقہ جو کہ یوکرائن کا 27% علاقہ بنتا ہے وہ روس کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ بعد میں روس کی طرف سے از خود پسپائی اور دیگر عوامل کی بنا پر یوکرائن کا 75,000 کلومیٹر کا علاقہ روس نے خالی کر دیا تھا، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ یوکرائن کا تقریباً 18% علاقہ روس کے قبضہ میں ہے۔ لیکن جیسے ابھی بتایا ہے کہ روسی صدر 4 صوبوں کا باقی رہ جانے والا علاقہ بہرحال آہستہ آہستہ فتح کر رہے ہیں، اور ان کے اعلان کے مطابق وہ اس فتح کی تکمیل تک جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس ویکینڈ پر آوڈیوکا پر روسی قبضہ نے ناٹو کی سیکیورٹی کانفرنس، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا جو کہ میونخ میں ہو رہی تھی، تو جب وہاں پہ یہ خبر پھیلی تو کانفرنس کے شرکاء اور پورے یورپ میں ایک بار پھر سخت گھبراہٹ جو ہے اس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ جنہوں نے ابھی تک یوکرائن کی مطلوبہ فوجی مدد کو روک کر رکھا ہوا تھا، غالباً اسے فوری طور پر جاری کر دیں گے تاکہ جو یوکرائن کی افواج ہیں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ان کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود نہیں تھا۔ اس فوجی امداد کے جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ملٹری شنگن منصوبہ بھی ہے جس پر فوری عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی چینل کے ایک پہلے پروگرام میں بھی بتلایا گیا تھا کہ ماہ جنوری سے لے کر ماہ مئی تک اسٹیڈ فاسٹ ڈیفینڈر 2024 جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، جس میں امریکہ اور ناٹو کے تمام ممالک شامل ہیں۔ ان مشقوں کے ساتھ ساتھ ہی اب ایک وائمر ٹرائی اینگل معاہدہ ہے، اس میں بھی نئی جان ڈال دی گئی ہے
اس معاہدہ میں اس وقت جرمنی، پولینڈ اور نیدرلینڈ شامل ہیں جو کہ فوری طور پر سرگرم ہو گئے ہیں۔ اب فرانس کو بھی سرگرم کرنے کے لیے بالٹک ڈیفنس لائن کا جو ایک منصوبہ ہے اس کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بالٹک ڈیفنس لائن کا منصوبہ ہے اس کے مطابق فرانس کی مدد سے، اور یہ جو آپ نقشہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو فرانس کی مدد سے اسٹونیا سے لے کر فن لینڈ آرکٹک ریجن تک براستہ ڈنمارک، سویڈن ایک ملٹری کوریڈور جو ہے وہ فوری بنایا جائے گا۔ مزیداری کی بات جو ہے ملٹری شنگن منصوبے میں بھی تمام یہ جو منصوبے ہیں اور یورپ کو جو فورٹریس بنانا چاہتے ہیں، اس سارے منصوبے کے لیے امریکہ نے جرمنی کو سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ جو منصوبے آپ کو بتائے ہیں اس میں پہلے مرحلہ میں پولینڈ اور جرمنی کے علاقہ کو ایک ملٹری فورٹریس یعنی ایک ناقابل شکست فوجی قلعہ بنانے کا منصوبہ ہے، اور جیسے بتایا ہے کہ اس منصوبے کے لیے جرمنی کو سربراہی دی گئی ہے، لیکن امریکہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان سارے منصوبوں کی پشت پر خود کھڑا ہوگا، لیکن میدان عمل میں ملٹری شنگن کی کمانڈ اور اسی طرح جو بالٹک ڈیفنس لائن کوریڈور بن رہا ہے اس کی ہر قسم کی جو کمانڈ ہے وہ جرمنی کی نگرانی میں دے دی گئی ہے۔ یہ جو ملٹری شنگن منصوبہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا ہے، اس کے تحت جو شنگن ممالک ہیں اس میں فوجی ساز و سامان اور افواج کی جو نقل و حمل وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو سکے گی۔ پولینڈ کی دراصل سابقہ حکومت جو تھی وہ اپنے اوپر جرمنی کی ہیجمنی یا جرمنی کے نیچے رہ کر بطور سبارڈینیٹ ملک کے کام کرنے کے سخت خلاف تھی۔ چنانچہ گزشتہ انتخابات جو کہ پولینڈ میں ہوئے تو ان انتخابات کے دوران انکل سام نے حسب معمول گیم کھیلی اور جرمن فرینڈلی ڈونلڈ ٹسک کی پارٹی کو جتوا کر اپنی مرضی کی حکومت بنوا لی ہے، اور اب پولینڈ کی حکومت جو ہے وہ جرمن فرینڈلی ہے، اس لیے اس کو جو بھی جرمنی کی طرف سے ہدایات مل رہی ہیں وہ ان کو خوشی سے مان رہی ہے۔ سال 2014 میں کریمیا اور پھر اس کے بعد یوکرائن کا مزید علاقہ جو ابھی تفصیل آپ کو بتائی ہے، ہتھیار لینے کے بعد امریکہ اور ناٹو نے روس کے خلاف پابندیاں بھی لگائیں اور اپنی پراکسی وار کے ذریعے 2 سال کوشش کرتے رہے کہ وہ روس کو نیچا دکھا سکے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ چنانچہ اب امریکہ نے بڑی چالاکی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یورپ کی بڑی طاقتوں کو جنگ کے لیے تیار کر کے روس کو نیچا دکھایا جائے۔ اب جرمنی چونکہ آبادی کے لحاظ سے بڑا اور معاشی لحاظ سے مضبوط ملک ہے، لہٰذا امریکہ کی روس کے خلاف نئی مہم جوئی کے لیے یورپ کی لیڈری جرمنی کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اور حیرانی والی بات اب یہاں یہ ہے کہ جرمنی جو کہ اب تک دوسروں کے لیے پراکسی جنگ و جدل کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ رہا تھا، موجودہ حکومت کے دور میں وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار ادا کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ اب اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جرمنی کے عوام کو پھر ایک دفعہ کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کا صحیح اندازہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جرمنی کے عوام کو ہوتا جائے گا، لیکن اس کی ایک اور صورت بھی بن سکتی ہے کہ اگر امریکہ میں ٹرمپ کی دوبارہ حکومت بن جاتی ہے تو شاید یہ سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہو جائے، لیکن اگر بائیڈن صاحب دوبارہ صدر بن جاتے ہیں تو پھر یورپ میں امن کی صورتحال بہت زیادہ بگڑ جانے کا اندیشہ جو ہے وہ منڈلاتا رہے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔